بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الله تبارك وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. وقال الله تبارك وتعالى: الرحمن علم القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاری. معزز علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، معصوم بچوں اور پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 3 سورتوں سے مختلف آیات کے حصوں کی تلاوت آپ کے سامنے کی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیث، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل قرآن کے اندر نقل فرمایا ہے، اس روایت کو بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ خطبہ جمعہ کے موقع پر ان آیات اور دیگر آیات کی روشنی میں جس موضوع کو لے کر میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہ ہے غار حرا کا پیغام۔ حاضرین جمعہ، کل سے اگر آپ کا تعلق اخبارات اور سوشل میڈیا سے ہے، یا آپ کا تعلق اسکول اور کالج سے ہے، یا پھر آپ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو اسکول اور کالج وغیرہ بھیج رہے ہیں، تو شاید آپ کے علم میں بات ہوگی کہ کل کا دن ہندوستانی سطح پر یوم تعلیم کا دن منایا گیا، یعنی 11 نومبر کو۔ یورپی کلچر اور مغربی تہذیب نے اور یہ مغربی تعلیمی نصاب نے ہر چیز کو ایک دن کے ساتھ متعین کر دیا۔ چلیے چلتے ہیں کہ ہندوستان کی حکومت نے بھی مختلف ڈیز مناتے کم از کم ہماری اپنی تاریخ کو زندہ و جاوید رکھنے کا ہمیں اور آپ کے لیے ایک موقع ہی مل چکا، اور ایک موقع اس نے دیا، وہ یہ کہ یوم تعلیم کے طور پر مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کیا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ حضرات، دنیا کے اندر بہت سارے انسان آئے اور بہت سارے کارنامے اور بہت سارے انقلابات وہ اپنی اپنی زندگیوں کے اندر اپنی اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے انجام دیے اور وہ چل بسے، اور ان چل بسنے والوں میں سے اہل ایمان بھی ہیں اور اہل کفر بھی ہیں، جن کی خدمات کا اعتراف تاریخ بھی کرتی ہے اور ہمیں بھی کرنا چاہیے، اور ہر انصاف پسند کے لیے اس بات کا تقاضا ہے کہ وہ اپنوں کی بھی خدمات کا اعتراف کرے اور غیروں کی بھی خدمات کا اعتراف کرے۔
اگر ماضی کی تاریخ پر اگر ہم اور آپ روشنی ڈالتے ہیں تو مسلمانوں کی ایک روشن تاریخ ہمیں اور آپ کو ملتی ہے، چاہے وہ علم کا کوئی بھی میدان ہو، سائنس اور ٹیکنالوجی کا کوئی بھی میدان ہو، میڈیکل اور طب کا کوئی بھی میدان ہو، ہر میدان کے اندر مسلمانوں کی ایک روشن تاریخ ہمیں اور آپ کو ملتی ہے۔ علم فلکیات، علم جغرافیات، علم طب، علم نباتات، علم حیوانات، سارے کے سارے علوم کے اندر امت مسلمہ کی ماضی کی جو تاریخ وہ قابل تعریف، قابل تحسین، پڑھی جانے والی تاریخ ہے، اور اس تاریخ کے ذریعے بہت سارے اقوام اور ملل نے ان کی ان خدمات کے ذریعے فائدہ اٹھایا، اور ہر میدان میں امت نے جس طریقے سے خدمت انجام دی اور انسانیت کو دینے کے قابل بنی تھی، اور انسانیت نے امت اسلامیہ سے اور امت محمدیہ سے لے کر آج دنیا کو اپنے نام سے وہ دے رہے ہیں۔ نام چینج کر دیا گیا ہے، برانڈ چینج کر دیا گیا ہے، لیکن وہی چیزیں دے رہی ہے آج بھی انسانیت کو جو کہ ماضی میں امت مسلمہ نے انجام دیا تھا۔ لیکن کیا ہمیں اور آپ کو صرف ماضی کی تاریخ سے فائدہ ہوگا؟ کیا ہم ماضی کی تاریخ پر فخر محسوس کرتے رہ جائیں؟ کیا ہم اپنے آبا و اجداد کے کارناموں کو یاد کرتے رہے اور حال ہمارا بے حال ہو جائے اور ہمارا مستقبل جو ہے تاریخ بن جائے؟ ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ تاریخ جو ہے وہ قوموں کو اپنا مستقبل بنانے اور سنوارنے کا موقع دیتی ہے۔ ماضی کی تاریخ اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ ماضی کے تاریخ کے آئینے میں جو ہے وہ اپنا حال سدھار سکے اور اپنے حال کی درستگی کے ذریعے اپنا فیوچر اور اپنا مستقبل بنا سکے، اس لیے تاریخ لکھی اور پڑھی جاتی ہے، اور پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے اور پڑھنا چاہیے۔ ہمیں بڑا فخر تو ہے کہ ہمارے آبا و اجداد نے دنیا انسانیت کو سب کچھ دیا، جو آج ساری دنیا کے اندر انسان جو ہے مختلف ممالک والے جو ہے اپنا لیبل، اپنا نام لگا کر دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، صرف پیکنگ الگ ہے اور پھر کام تو وہی تھا۔ لیکن یہ سب کچھ کون کر رہے ہیں؟ یہ سب کچھ کون دے رہا ہے آج دنیا کو؟ زمین پر وہ آدمی اس آدمی کی تعریف کی جاتی ہے جو آدمی دینے کے لائق بنتا ہے، دینے کے قابل بنتا ہے، اور جس دن وہ لینے کا حقدار بن جاتا ہے، کوئی چیز دینے کے قابلیت اس کے پاس نہیں رہتی ہے، تو زمین پر بوجھ بن کر رہ جائے گا۔ اور امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو دینے والی امت بنایا گیا تھا۔ امت مسلمہ ہمیشہ سے ماضی کے اندر اپنی انسانیت کو، اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے ملک کو، اپنی ملت کو دینا سیکھا ہے، لینا نہیں سیکھا تھا۔ لیکن کیا آج یہ ہمارا حال جو ہے، ہم اس بات کو فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں آج بھی ہم دینے والی قوم ہے، لینے والی قوم نہیں ہے؟ کیا آج بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں فخر کے ساتھ کہ ہمارا ہاتھ جو ہے اونچا ہی رہے گا، ہمارا ہاتھ نیچے نہیں رہے گا؟ اس کا جواب آپ خود بھی نفی میں دے سکتے ہیں، اور حالات بھی ہمیں اس بات کا تقاضا اور انصاف بھی اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ انصاف کی بات کی جائے اور انصاف پر مبنی جواب دیا جائے۔ وہ جواب یہی ہے کہ آج امت محمدیہ دینے کے بجائے لینے کے در پر آ چکی ہے۔ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے آبا و اجداد کی تاریخ پر فخر کرتے ہوئے اپنا حال بنا سکے اور اپنا مستقبل بنا سکے۔ حضرات، ماضی کے اندر بہت ساری شخصیتیں ماضی کے اندر بہت ساری شخصیتیں زمین پر آئی اور دینے کے کام کی اور چلے گئی۔ انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت کا نام امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ۔ ہم میں سے کتنے افراد ہیں جو امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کو جانتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اب جو نوجوان طبقہ یا بچوں کا طبقہ جو اسکول اور کالج سے واقفیت رکھتا ہے اور جاتا ہے، اس کے سامنے اے پی جے عبدالکلام کا نام پڑھایا اور سنایا جاتا ہے، اس کے کارناموں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو اس کے ذہن میں شاید یہی آئے کہ میں اے پی جے عبدالکلام کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ نہیں، بلکہ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ
جو اس غیر منقسم ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم دین، مفسر قرآن اور منہج سلف کے سچے پیروکار، تمام باطل تحریکات کا رد پیش کرنے والی شخصیت اور تمام باطل افکار اور خیالات سے اپنے آپ کو آزاد کر کے قوم ملت کو شعور کی زندگی گزارنے پر ابھارنے والی شخصیت، نہ صرف سیاسیات بلکہ علم دین کے اندر بھی اور دنیاوی علوم کے اندر بھی آپ نے اپنا لوہا منوایا اور سوتی ہوئی قوم کو جگانے کی کوشش کی تھی۔ بہرکیف میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ پر تبصرہ یا آپ کی تفصیلات بیان کرنا نہیں چاہتا ہوں، بس آپ سے جڑا ہوا جو دل ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کا تعلق ہندوستان کے آزاد ہونے، ہندوستان کی آزادی کے بعد سب سے پہلے وزیر تعلیم بنائے جاتے ہیں، مرکزی سطح پر آپ وزیر تعلیم بنتے ہیں تو تعلیم کے میدان میں آپ نے اس زمانے میں جو کچھ کوئی اصلاحات لے آئے، جو کچھ بھی تبدیلیاں لے آئی، وہی تبدیلیاں اور وہی اصلاحات اس ملک کی ترقی کا ضامن بنا، اور وہی ترقی، وہی اصلاحات اور وہی آپ کے رہنما اصول جو ہیں آج بھی ہندوستان کی ترقی میں چار چاند لگا رہے ہیں، اور ہندوستان اپنے طے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن جس ملک کا وزیر اعظم، جس ملک کا وزیر تعلیم ہمارا اپنا ہو، جس نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو اپنے آخری حد تک جگانے کی کوشش کرتا رہا، اور جس نے اپنی آواز کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے، اپنی موجودگی کے ذریعے، اپنے کتابات کے ذریعے، اپنے میگزین کے ذریعے، اپنے اجلاسوں کے ذریعے اس بات کی تعلیم دیتا رہا کہ اے امت مسلمہ کے لوگوں، جاگو اور جاگنے کا وقت ہے، اور تم جو ہے ہر میدان میں آگے بڑھو، اور تم دینے والے بنو، لینے والے نہ بنو۔ لیکن آج پھر اسے ہمیں وہی جواب دینا پڑ رہا ہے کہ ہماری قوم کا جو وزیر تعلیم تھا اس کے رہنما اصول سے غیر فائدہ اٹھا رہا ہے اور اپنے جو ہے اس سے نابلد یا ناواقفیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ حضرات، یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی، لیکن جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی رحمت علیہ السلام کو زمین پر مبعوث فرمایا اور آپ کے ذریعے دنیا کی تاریکی کو ختم کرنا چاہا، اور آپ کے ذریعے عقیدے کے بگاڑ کو ختم کرنا چاہا، آپ کے ذریعے ہزاروں معبودان باطلہ کی پرستش کا خاتمہ کرنا چاہا، اور آپ علیہ السلام کے ذریعے اخلاق کا اونچا اور اعلیٰ معیار دینا چاہا، اور انسانیت کو انسانیت کا سبق سکھانا چاہا، اور آپ کے ذریعے انسانیت کے درمیان بھولا ہوا انسانیت کا سبق یاد دلانا چاہا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلا جو لفظ نازل فرمایا وہ لفظ کیا ہے؟ وہ لفظ کیا ہے؟ آج ہم اور آپ بہت سارے اسکول کے نام دیکھتے ہیں، اقرا کے نام سے سوسائٹیاں دیکھتے ہیں، لیکن وہ لفظ قرآن کریم کا سب سے پہلا لفظ ہے۔ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اگر تم دنیا کے اندر ترقی چاہتے ہو، عقیدے کا بگاڑ ختم کرنا چاہتے ہو، دعوت توحید کو عام کرنا چاہتے ہو، انسانیت کا سبق پھر سے دوبارہ سکھانا چاہتے ہو، حلال اور حرام کی تمیز سکھانا چاہتے ہو، اخلاقیات کی تعلیم دینا چاہتے ہو، قیادت، سیادت، ساری کی ساری چیزیں اگر تم اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ اقرا کے سفر کو تم طے کرو۔ کیا سفر ہے وہ؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ رب نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ پہلا لفظ ہے پڑھنے کا، اور دوسرا لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعلیم کی نسبت اور پڑھنے کی نسبت جو ہے اپنی خلقیت کی صفت کے ساتھ جوڑ دیا، اپنی خالقیت کی صفت کے ساتھ جوڑ دیا کہ آپ کو پڑھنا ہے تو میری خالقیت کی جو صفت ہے اس صفت کے ساتھ پڑھیے، اور پڑھتے جائیے، ترقی کے منازل طے کرتے جائیے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر علم کی اہمیت اور اس کے فوقیت کو اجاگر کرنے کے لیے جس طرح امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا ہو، کیا باب ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ باب باندھتے ہیں
کہ العلم قبل العمل، العلم قبل العمل، کہ علم حاصل کرنا چاہیے عمل کرنے سے پہلے۔ بغیر علم کے اگر آدمی عمل کرتا ہے تو گمراہی کے راستے پر گامزن ہونے کے امکانات۔ علم کی بڑی فضیلت اسلام نے بتائی، اس سے بڑا اور مقام، اس سے بڑی دلیل اور کیا چاہیے کہ وہ عرب کی سرزمین جہاں بھائی بھائی کے خون کا پیاسا تھا، جہاں باپ بیٹی کو دفن کرتا تھا، جہاں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، جہاں اخلاقیت کا نام و نشان نہیں تھا، کعبۃ اللہ جیسے مقدس گھر کے اندر 360 بتوں کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی، جہاں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں تھی، جہاں انسانیت کا نام ختم ہو چکا تھا، جہاں صرف اس بات پر سالہ ہر سال جنگ چلا کرتی تھی کہ تیرا اونٹ میرے اونٹ سے پہلے پانی پی چکا ہے، اس قدر گئے گزرے سماج کے اندر قرآن کریم کی جو سب سے پہلی وحی نازل ہوتی ہے، نہ توحید کی اہمیت، نہ نماز کی فضیلت، نہ روزے کی اہمیت، نہ زکات کی اہمیت، نہ انفاق کا مقام، نہ جنت کا تذکرہ، نہ جہنم کا تذکرہ، نہ جھوٹ کی وعید، نہ شراب کی ممانعت، بلکہ سب سے پہلا جو لفظ نازل ہوتا ہے وہ لفظ ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ آج ہمارے درمیان قرآن کریم موجود ہے، ہمارے گھروں کی الماریوں میں قرآن کریم سجا کر ہم نے اور آپ نے رکھا ہے، لیکن ہم میں سے کتنے افراد کو معلوم ہے کہ اقرا جو ہے قرآن کریم کا سب سے پہلا لفظ ہے، اور اسی لفظ کے ذریعے امت مسلمہ نے دیکھتے ہی دیکھتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اور عہد صحابہ میں، عہد خلفائے راشدین اور تابعین اور تبع تابعین اور بعد کی تاریخ ہمیں اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اسی اقرا کے ذریعے امت محمدیہ نے دنیا کے اوپر اپنی تاریخ بنائی اور اپنے فتح مندی کے جھنڈے نصب کیے۔ حضرات، علم کی بڑی فضیلت اسلام نے اجاگر کیا۔ قرآن کریم نے جہاں سب سے پہلا یہ لفظ نازل فرما کر اس کا مقام بتا دیا، وہیں پر 12 مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل علم کا مقام بھی اجاگر فرمایا کہ علم حاصل کرنے کے والوں کا مقام اس لیے بلند فرمایا کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے علم کی طرف راغب ہو جائیں اور علم کا میدان اختیار کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ علم والے کا مقام بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ علم کی قدر آپ علیہ السلام نے اہل علم کا مقام اس قدر اجاگر کیا کہ جنگ بدر کے موقع پر جن قیدیوں کو آپ علیہ السلام کے خلاف میں جو کفار کا لشکر آیا تھا اور جس کے قیدی بنا کر مدینہ منورہ لے آئے گئے تھے، جب ان کو چھوڑنے کا معاملہ آیا، انہیں جرمانہ ادا کرنے کا موقع آیا، تو فدیہ دینے کا موقع آیا، تو آپ نے ان لوگوں کے لیے ایک راہ اور ایک سبیل یہ بھی نکالی کہ جن کے پاس دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، مگر ان کے پاس علم ہے، تو وہ علم ہمارے مدینے کے بچوں کو سکھائیں، لکھنا اور پڑھنا سکھائیں۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام نے اہل علم کی قدر کی اور اہل علم کے ذریعے ان کی خدمات کو حاصل کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی بارہا اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ علم والا اور غیر علم والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرات، قرآن کریم کے ایک اور آیت کریمہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری انسانیت کا ذکر فرمایا اور ساری انسانیت نے اہل ایمان کا تذکرہ اور اہل ایمان میں بھی پھر علم والوں کا تذکرہ فرمایا رب کائنات نے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان تمام انسانوں میں ان لوگوں کا مقام بڑھ کر ہے جو ایمان لے آتے ہیں، اور ایمان والوں میں پھر سے ان کا مقام بہت بلند ہے جو اہل علم ہے، علم کا طبقہ ہے۔ علم کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ علیہ السلام مسجد نبوی علیہ السلام میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک جانب ذکر و اذکار کا حلقہ ہے اور ایک جانب تعلیم اور تعلم کا درس اور تدریس کا حلقہ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا دونوں بھی خیر پر ہے، آپ نے فرمایا دونوں خیر پر ہے۔ ایک جانب ذکر و اذکار کا حلقہ ہے، کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے تمجید و تحلیل کا ذکر کر رہا ہے، اور دوسری جانب تعلیم اور تعلم کا کام چل رہا ہے۔ آپ نے دونوں کی تعریف کی، مگر کہاں آپ علیہ السلام تشریف فرما ہوئے؟ جہاں علم کا کام چل رہا تھا، جہاں تعلیم کے سیکھنے کا معاملہ چل رہا تھا، وہاں آپ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اتنا ہی نہیں،
بلکہ آپ علیہ السلام نے اس قدر فضیلت بتائی، من سلک طریقا یلتمس فیہ علم، کہ جو بندی بھی علم کے حاصل کرنے کا راستہ اختیار کرتا ہے اور علم حاصل کرنے کے لیے نکل جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ نے فرمایا کہ اس کے حق میں فرشتے بھی، چونٹیاں بھی، اور سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی اور بلوں میں رہنے والی چونٹیاں بھی دعائیں مغفرت کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، جس اسلام نے، جس نبی نے اس قدر علم کی اہمیت اجاگر کیا ہو، اس نبی کی ماننے والی امت کا آج تعلیم حال یہ ہے کہ ہمیں کہتے ہوئے اور آپ کو سنتے ہوئے رونا آتا ہے، اور اگر میں رونا بھی چاہوں تو شاید کہ یہ آنسو نہ کافی ہو جائے، خون کے آنسو رونا پڑتا ہے آج مسلم معاشرے کی تعلیمی حیثیت کو دیکھ کر۔ کیا ہے معاملہ؟ آج مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کا ذکر غیر مسلم احباب کی زبان سے جو رپورٹیں ملتی ہیں، جو کمیشن بٹھائے جاتے ہیں قوموں کی جانب، حکومت کی جانب سے، اس کا تجزیہ یہ نکلتا ہے، اس کا تجزیہ نگاروں کا یہ خلاصہ آتا ہے ہمارے سامنے کہ ہندوستان کی جو نچلی سطح کی قومیں سمجھی جاتی ہیں اور جانی جاتی ہیں، جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، ایسی قوموں سے بھی گئی گزری آج امت مسلمہ کی تعلیمی حالت۔ کہ یہ قابل افسوس بات نہیں ہے کہ ہمیں اور آپ کو جاگنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا آج ہمارا تعلیم یا ہمارا طبقہ جو ہے تعلیم سے کتنی دور ہے، کتنی دور ہے؟ مدارس ایک حد تک تھوڑی بہت وہاں تعلیم ہوتی ہے، اور پوری امت مسلمہ کا تقریباً 1 سے 10% کے اندر کا حصہ جو ہے وہاں تعلیم حاصل کرتا ہے مدارس اسلامیہ کے اندر، مدارس دینیہ کے اندر۔ لیکن اگر وہی عصری علوم کا اگر میں آپ کے سامنے فیصد اگر گناتا چلوں تو شاید کہ وقت نہ کافی ہو جائیں، اور حقیقت یہ ہی ہے کہ ہمارا یہ جو فیصد ہے، ہمارا جو اوسط ہے، ہمیں اور آپ کو جاگنے پر مجبور کرے گا اور ہمیں آرام سے ہمیں آرام سے سونے نہیں دے گا۔ 5th کلاس تک، 8th کلاس تک، 10th کلاس تک کا جو ریشو ہے وہ برائے نام ہے، اور پھر اس کے بعد اعلیٰ جو تعلیم ہے، انٹر کا معاملہ یا ڈگری کا معاملہ، اور پھر اس کے اوپر کا جو معاملہ ہے وہ تو اور بھی گئے گزرا ہے، حضرات یہ اشارے اور کنایے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ قرآن کریم نے آج سے 1400 سال پہلے علم کا بڑا اونچا مقام بتا دیا اور حصول علم کے مقاصد بھی بتا دیے۔ چلیے مان بھی لیتے ہیں کہ آج جو ہے ہمارا جتنا بھی تعلیم یافتہ طبقہ ہے تو کیا وہ تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے اس کی تعلیم کے ساتھ اس کی تربیت بھی کی گئی ہے؟ کیا پھر وہ جو پڑھتا ہے کیا وہ اپنے خالق کو پہچاننے کے لائق اور قابل بھی ہے یا نہیں ہے؟ جس قدر افسوس سے افسوسناک بھی اگر ہم رپورٹ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، 0.2 بھی اگر ہماری تعلیم یافتہ طبقے کی رپورٹ ہے، تب بھی جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اتنا بھی طبقہ کیا وہ اپنے خالق کو، اپنے معبود کو پہچان پاتا ہے؟ قرآن کریم نے حصول علم کا مقصد بتایا تھا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، کہ تم جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اسی کے ذریعے علم حاصل کرنا چاہیے، اور اسی کا نام علم ہے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے جو پہلا لفظ نازل فرمایا اس کے ساتھ جو چیز ہے اقرأ بسم ربک، کیا آج ہماری اولاد رب کے نام سے پڑھنا شروع کرتی ہے؟ اس کا بھی آپ کے سامنے تجزیہ ہے، اس کا بھی آپ کے سامنے روزانہ کی زندگی پیش ہے کہ آپ کا بچہ، آپ کا پوتا، آپ کا نواسا، آپ کا بیٹا، آپ کا بھانجا، آپ کا بھتیجا 3 ساڑھے 3 سال کا ہوتا ہے تو آپ کہاں لے جا کر داخل کرتے ہیں؟ کیا اس کے نام، کیا وہ اپنے رب کے نام سے پڑھتا ہے یا کیا پڑھتا ہے؟ آپ خود بہتر جانتے ہیں۔ حضرات، امت مسلمہ کے کن کن گوشوں کو ہم آپ کے سامنے ذکر کریں، ہم سمجھ سے باہر ہیں کہ کوئی ایسا گوشہ ہمیں نہیں ملتا جس پر ہم اطمینان کر سکیں کہ اب اس گوشے کو، اس شعبے کو چھوڑ دیں، دوسرے پر کام کریں۔
عقیدے کو چھوڑ دیں، اخلاقیات پر کام کریں، اخلاقیات کو چھوڑ دیں، تعلیم پر کام کریں، تعلیم کو چھوڑ دیں، معاشیات پر کام کریں، سیاسیات پر کام کریں، نہیں۔ ہر میدان کے اندر آج امت جو ہے بہت ہی مایوس اپنا سفر طے کر رہی ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو مایوس کر رہا ہوں، آپ کی ہمتوں کو توڑ رہا ہوں، نہیں، بلکہ آپ کے حوصلوں کو بلند کرنے اور آپ کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو اپنی قوم کی حالت اور اپنی خاندان کی حالت کو سامنے رکھتے ہوئے آگے کے سفر کو طے کرنا پڑے گا۔ قرآن کریم آج سے 1450 سال پہلے ہمیں اور آپ کو ترقی کی راہ پر گامزن ہونے کے جو رہنما اصول بتائے تھے، انہی اصولوں کو اپنانا چاہیے، انہی مآخذ کو اپنانا چاہیے، ہمیں انہی مقاصد کے تحت علم حاصل کرنا چاہیے۔ آج کا جو طالب نصاب تعلیم ہے ایک الگ معاملہ ہے، اس پر گفتگو کا ایک الگ موضوع اور ایک الگ وقت چاہیے، لیکن کیا آج کا ہمارا جو تعلیمی نظام ہے یا تعلیمی نصاب ہے، کیا ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا ہے۔ ہماری نہ دنیا بنا سکتا ہے اور نہ آخرت بنا سکتا ہے، اور دنیا بنا بھی لے تو پھر اس قدر دنیا بناتا ہے کہ جس قدر اس کے پیچھے ہم اور آپ دوڑ رہے ہیں اتنی دنیا بھی آج امت کو نہیں مل پا رہی ہے۔ حضرات، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے مقام کو سمجھے، اپنی حیثیت کو سمجھے۔ علم کا بڑا اونچا مقام، علم کی بڑی قدردانی اسلام کے اندر کی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک دوست کو انہوں نے متعین کیا تھا کہ ایک دن میں جاؤں گا کمانے کے لیے، تجارت کے لیے، اور ایک دن تم جو ہے نبی علیہ السلام کے دربار میں، نبی علیہ السلام کی درسگاہ میں موجود رہنا اور معلم انسانیت سے سیکھنا، اور دوسرے دن میں جو ہے تم سے شام میں اس کا علم حاصل کر لوں گا، اور دوسرے دن تم جانا کمانے کے لیے اور میں علم حاصل کروں گا اور شام میں تمہیں سکھاؤں گا۔ کس قدر اہمیت تھی علم کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے جو نبی علیہ السلام کی زندگی کے آخری سالوں میں آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، لیکن علم کی قدر، علم کی فضیلت کو انہوں نے جانا، سمجھا، اور آپ علیہ السلام کے دربار میں، آپ علیہ السلام کی درسگاہ میں، آپ علیہ السلام کے نصاب تعلیم سے ایسے جڑ گئے، بھوک پیاس سب کچھ برداشت کیا، لیکن آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضری سے وہ کبھی دور نہیں رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس قدر بڑا احسان ہے امت پر اور انسانیت پر کہ آپ علیہ السلام کی چھوٹی بڑی تعلیمات کو ہم اور آپ تک پہنچایا۔ یہ قربانیاں ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جلیل القدر صحابہ ہمیشہ علم کے پیکر تھے اور علم حاصل کیا کرتے تھے۔ حضرات اس کے بعد کا دور بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، ائمہ کا دور، محدثین کا دور، فقہاء کا دور، مفسرین کا دور، اطباء کا دور ملتا ہے۔ اور جیسا کہ تمہیدی طور پر میں نے کہا کہ ماضی کے اندر ہمارا ہر عالم ہر میدان کے اندر ماہر تھا، اور ہمارا ہر عالم جو ہے ہر میدان کے ذریعے وہ دنیا کی خدمت کیا کرتا تھا۔ آج رفتہ رفتہ ایک بری بلا ہمارے درمیان یہ بھی آ گئی کہ جو نصاب تعلیم اور جو نظام تعلیم ہمارے درمیان بنایا گیا، یہاں بھی جو ہے ہمیں اور آپ کو بانٹ کر رکھ دیا گیا اور یہ تفریق کر دی گئی کہ دنیا کا علم الگ ہے، دین کا علم الگ ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ہمیں اور آپ کو بہترین دعا سکھائی، جس کو نبی علیہ السلام کثرت سے کیا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر، دنیا کے علوم بھی جو ہے قرآن کے اندر موجود۔ قرآن تمام علوم کا سرچشمہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر سو قسم کے علوم ہیں۔ قرآن کریم علوم کا ایک سمندر ہے جس کے اندر جتنا زیادہ غوطہ لگاتا جائے گا آدمی، اس قدر اسے موتی اور ہیرے اور جوہرات نصیب ہوتے جائیں گے۔ قرآن کریم جو ہے علوموں کا مخزن ہے، اور احادیث رسول علیہ السلام ان تمام علوم کی شرح اس کے اندر موجود ہے۔ چاہے آپ کوئی بھی علم اٹھا لے،
جتنے بھی آج آپ کے سامنے جتنے فیکلٹیز ہیں ان تمام کا نتیجہ، ان تمام کی لنک جو ہے وہ قرآن کریم اور حدیث رسول علیہ السلام سے جا کر ملتے ہیں. جہاں قرآن کریم کے اندر علوم کے خزانے ہیں، وہیں پر حدیث رسول علیہ السلام کے ذریعے ان علوم کی تشریحات اور ان علوم کی تفصیلات ہمیں اور آپ کو ملتی ہے. اور سیرت نبوی علیہ السلام ان دنیائے انسانیت کی زندگی کے ہر کا حل سیرت نبوی علیہ السلام کے اندر موجود ہے. انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، قوموں کی ترقی کی زندگی، قوموں کی پسماندگی کی زندگی، تجارت کے، سیاسیات کے، معاشیات، ہر مسئلے کا حل جو ہے انسانیت کے زخموں کا علاج جو ہے وہ سیرت نبوی علیہ السلام کے اندر موجود ہے. ایسا خزینہ، ایسے خزانے ہمارے پاس موجود ہیں قرآن و حدیث اور سیرت نبوی علیہ السلام. لیکن کیا ہم اور آپ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ آج بھی یورپی ممالک جو ہے روزانہ قرآن کریم اور حدیث رسول علیہ السلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ترقی کے راہیں ہموار کرتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ چاند کا سفر بھی کر لیا. اور مسلمان جو ہے جس کے پاس اقرا کی تعلیم نازل ہوئی تھی وہ آج بھی جو ہے الف با سے آگے نہیں بڑھ سکا. وہ سمندروں کے تہ میں جاتا ہے اور انسانیت کی کامیابی کی چیزیں لے آتا ہے. وہ زمین کے تہ میں جاتا ہے اور انسانیت کو معدنیات کے ذریعے فائدہ پہنچاتا ہے. وہ آسمانوں کی قلعوں کا سفر کرتا ہے، وہ فضاؤں کا سفر کرتا ہے اور کمندیں ڈال رہا ہے اسی قرآن کے ذریعے، اسی اسلام کے ذریعے، اسی حدیث کے ذریعے. اور ہم اور آپ ہیں کہ آج ہمارے بچے ہوٹلوں پر، نکڑوں پر کام کرتے ہوئے، ٹھیلا بنڈیوں پر کام کرتے ہوئے، اسکریپ کا کاروبار کرتے ہوئے، میستری کا کام کرتے ہوئے، ہوٹلوں میں کپ اور گلاس دھوتے ہوئے، ہمارے بچے روڈوں پر جو ہے نہ جانے بہت سارے ایسے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں اپنی قوم کا نام یا ہمیں اسے اپنی نسبت دیتے ہوئے ہمارا سر جو ہے فقر سے بلند ہونے کے بجائے ہمیں افسوس ہو جاتا ہے کہ ہماری قوم اور ہماری امت کا یہ سرمایہ جو ہے کس قدر ضائع ہو رہا ہے، کس قدر ضائع ہو رہا ہے. آپ روزانہ روڈوں پر دیکھ سکتے ہیں 10-11 سال کا بچہ جو ہے وہ کس قدر لاچاری اور بے بسی کے عالم میں اسکراپ کی بنڈی ڈھکل رہا ہے، موز کی ٹھیلا بنڈی لے جا رہا ہے اور کہیں دکانوں کے پاس کھڑے ہو کر گاہکوں کو اپنی جانب راغب کر رہا ہے. نہ جانے ایسے ہزاروں کام ہے جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ کا یہ وہ سرمایہ جو ترقی کا ذریعہ بن سکتا تھا آج جو ضائع ہو رہا ہے، اس کی ذمہ داری مجھ پر اور آپ پر عائد ہوتی ہے کہ ہم جو ہے قوم و ملت کے ان نونہالوں کی تعلیم و تربیت کے لیے آگے بڑھیں اور قوم و ملت کے اس فیوچر کو جو ہے ضائع ہونے نہ دیں. قوم و ملت کے مستقبل کو بنانے سنوارنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کریں. وقت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا، ورنہ آج بھی آپ کا خود کا روزانہ کا تجزیہ ہے کہ وہ غیر مسلم جس کے گھر کے اندر صحیح سے کھانا نہیں رہتا ہے، وہ غیر مسلم جس کے گھر کے اندر صحیح سے پہننے کا کپڑا نہیں رہتا ہے، وہ غیر مسلم جس کا باپ رات و دن محنت کرتا ہے مگر اس کی اولاد بہتر سے بہتر اسکول اور اعلی سے اعلی کالج کے اندر جو ہے جا کر تعلیم حاصل کر رہا ہے. اور ہم جو ہے صرف حکومت کو ذمہ دار ٹھہرا کر اپنے آپ کو جو ہے مورد الزام نہیں بناتے ہیں اور اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا معاملہ اگر ایسا ہم ہر معاملے کو دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرائیں اور دوسرے کے کھاندے پر بندوق رکھ کر چلانا چاہے تو ہم کامیابی کے منازل کبھی طے نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا ہمیں اور آپ کو خلاصے کے طور پر یہی سوچنا چاہیے، یہی فکر و عمل کی میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اٹھیں، اقرأ باسم ربک الذی خلق جو غار حرا کا پیغام ہے، اس غار حرا کے پیغام کو اپنی زندگی کا جزء لا ينفک بنائے. اپنے آل و اولاد اور اپنی قوم و ملت کی تعلیم و ترقی کی طرف ہماری اور آپ کی نگاہیں ہونی چاہیے. یہی تعلیم اور یہی خلاصہ ہمارے قطب جمعہ کا ہے. قرآن کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انسانیت اور فرشتوں کے درمیان فرق بتانا چاہا. وعلم آدم الاسماء كلها کہ فرشتوں سے اونچا مقام انسانیت کا اس لیے بھی ہے کہ وہ علم والا ہے، اور انسان اور دوسری مخلوقات کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ انسان کے پاس علم ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے، اور دوسری حیوانات جانوروں کے پاس علم اور عمل نہیں ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواب ملک رؤوف رحیم ورب حلیم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين. اللهم اغزل من قزل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. ورحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة